السلام علیکم۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کی وائف کو، آپ کی بیوی کو آپ سے بہت زیادہ ایکسٹریملی اٹریکٹڈ رکھتی؟ اٹریکشن زیادہ ہوگی تو ریلیشن شپ خود ہی ٹھیک رہے گا، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا چیزیں آپ کی وائف کو اٹریکٹ کر جو کہ آپ کے لیے ریلیشن شپ میں بھی بہتر ہے اور بیڈ روم میں تو بہتر ہے ہی۔ سب سے پہلی چیز ہے آپ کا کانفیڈنس، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو کانفیڈنس کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ آپ نارمل لائف میں، چاہے آپ گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، کوئی بزنس ٹرانزیکشن کر رہے ہوں، کسی دکان پر کچھ خرید رہے ہوں، اپنے رشتے داروں سے بات کر رہے ہوں، تو کیا آپ جنرلی ایک کانفیڈنٹ انسان ہیں؟ آپ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ پر اعتماد ہے، سمجھتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور وہ اپنی اس بات پر بلیو بھی کرتا ہے؟ کسی اور کے اسٹیٹس یا پاور کی وجہ سے وہ گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، شرماتا نہیں ہے، بلکہ اپنے گراؤنڈ پر کھڑا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، اپنی وائف کے ساتھ ہی ہو، یا گھر سے باہر دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ کانفیڈنس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو فیصلے آپ کرتے ہیں اس پہ آپ کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ اس میں غرور والی بات یا تکبر والی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو پھر آپ اس پہ اسٹک کرتے ہیں اور آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ نے جو ڈیسیجن لیا ہے وہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے اور انشاءاللہ اس کا آؤٹ کم اچھا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ اس ڈیسیجن کا آؤٹ کم اچھا ہی نکلے، لیکن آپ کو اپنے ڈیسیجنس پر اعتبار ہے اور آپ اس پہ کانفیڈنٹلی چلتے ہیں۔ دوسری چیز جو آپ کی بیوی کو آپ سے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے وہ آپ کا پرابلمس کو سالو کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹے پرابلمس ہوں یا بڑے پرابلم ہوں، چاہے گھر میں کوئی چیز فکس کرنے والی ہے یا گھر کے باہر فیملی میں یا کہیں اور کوئی بڑا پرابلم ہے جس کو آپ سالو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، پرابلم تو آپ کی زندگی میں جو آئیں گے وہ آپ کو سالو کرنے ہی ہیں، لیکن اس پرابلم کو سالو کرتے وقت اگر اگین آپ کانفیڈنٹ اپروچ اختیار کریں اور ساری رسپانسبلٹی اپنے اوپر لیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے اوپر بلیم کریں، ان نیسیسری دوسروں سے ہیلپ مانگیں، تو یہ بھی چیز بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ ایک مرد کیسے اپنی زندگی میں آنے والی پرابلمس کو سالو کرتا ہے۔ پرابلم سالو کرنا آپ کی انٹیلیجنس کو شو بھی کرتا ہے، جو کہ ایک اور ایسی چیز ہے، انٹیلیجنس ایسی چیز ہے جس سے آپ کی وائف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ تو جب آپ پرابلم سالو کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کا کوئی پانی کا نلکا فکس کرنا ہو، پنکھا فکس کرنا ہو، بلب فکس کرنا ہو، یا فیملی میں کوئی جھگڑا ہوا ہے جس کو آپ ریزالو کر رہے ہیں، یا گھر سے باہر آپ کے نیبرہڈ میں کوئی پرابلم ہے، یا جاب میں کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے، آپ جاب سے فارغ کر دیے گئے ہیں اور اب آپ کو دوسری جاب ڈھونڈنی ہے، تو آپ رونے دھونے کے بجائے ذمہ داری لیتے ہیں اور امیجیٹلی فوراً اگلی جاب ڈھونڈنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ آپ ایک پازیٹیو انسان ہیں اور کانفیڈنٹ انسان ہیں اور اپنی پرابلم سالو کرنا جانتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت اٹریکٹیو ہے۔ اس سے ملتی جلتی چیز ہے لیڈرشپ۔ اس میں لیڈرشپ میں پرابلم سالونگ اور کانفیڈنس تو ویسے ہی آ جاتا ہے، مگر لیڈرشپ یہ بھی ہے کہ آپ ہر چیز کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جیسے اگر آپ نے کہیں جانا ہے کچھ انجوائمنٹ کے لیے، فن کے لیے، کوئی ریسٹورینٹ ہے یا کوئی ایکٹیویٹی ہے، پلینگ ایکٹیویٹی ہے، فن ایکٹیویٹی ہے، تو آپ کا کام ہے ڈیسیجن لینا۔ اگر آپ کی وائف آپ سے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا، آپ کچھ بھی ڈیسائیڈ کر لیں، تو آپ بار بار ان سے نہیں پوچھیں کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہیں یا کس طرح کا کھانا کھانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اگر آپ کو ایک بار بتا دیا کہ آپ ڈیسیجن لیں تو آپ ڈیسیجن لیں، بلکہ آپ اکثر موقع ہی نہ دیں ان کو کہ وہ آپ سے یہ کہیں کہ آپ ڈیسیجن لیں، ٹھیک ہے؟ یہ بائی ڈیفالٹ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس طرح کے فیصلے کرنا، کہ اس ویکینڈ پہ کہاں جانا ہے، چھٹیوں میں کہاں جانا ہے، کب فلائٹس کی بکنگ کس نے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ سارے آپ کے پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی وائف کے پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، کچھ کیسز میں وائفز ان چیزوں میں ہیلپ کرتی ہیں، ڈیسیجن لیتی ہیں، مگر ان جنرل آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر آپ یہ بہت ساری رسپانسبلٹیز اپنی وائف کے اوپر سونپ دیں گے اور وہ گھر کے نظام چلانے میں اور اس طرح کے فیصلے کرنے میں زیادہ انوالو ہو جائیں گی، تو یہ بھی اٹریکشن لوز کرنے کا بڑا امپورٹنٹ ایک ذریعہ ہے اور آپ کو اس کو ہر طریقے سے اوائڈ کرنا ہے۔ تو یہ لیڈرشپ آپ کی ہے، آپ نے یہ ڈیسیجن لینے۔ اسی طرح اگر آپ کے بچوں کے اسکول کے بارے میں یا اور کوئی ڈیسیجن ہے، یونیورسٹی جانے کے بارے میں کوئی ڈیسیجن لینا ہے، آپ مشورہ ضرور کریں، مشورے کو بالکل بھی اپنے مس نہیں کرنا، لیکن ان دی اینڈ آپ نے کانفیڈنٹلی ڈیسیجن مشورہ لینے کے بعد خود لینا ہے، اپنی وائف سے شیئر کرنا ہے اور پھر اس کو اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ کمپلیٹ کرنا ہے یا وہ اسٹیپ لینا ہے۔ یہ لیڈرشپ وہ کوالٹی ہے کہ اس میں آپ جتنا بہتر ہوتے جائیں گے اتنا آپ کی وائف کی یا جنرلی عورتوں کی اٹریکشن آپ کے لیے بڑھتی جائے گی۔ تو اس کوالٹی کو آپ جتنا امپروو کر سکتے ہیں کریں۔
لیکن اچھے لیڈر بنے، کیونکہ برے لیڈر تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن ایک اچھا کامیاب ویلیوز اور پرنسپلز والا لیڈر کم ہی ملتا ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اور وہ ہے کہ آپ کی جو اصول ہیں، جو ویلیوز اور پرنسپلز ہیں، وہ ایک تو کیسے ہیں، کیا وہ اچھے ہیں، کیا وہ قابل تعریف ہیں، اور پھر یہ کہ آپ ان اصولوں پر کتنا کمپرومائز کرتے ہیں۔ اصولاً تو آپ کو بالکل کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کے اصول ہیں، جو چیزیں آپ کو پتہ ہیں کہ اچھی ہیں، جس طرح کرنی چاہیے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس میں آپ اپنی جگہ سے جنرلی ہٹتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی فلیکسیبل آدمی نہیں ہیں، لیکن جہاں اصول کی بات آئے ان جنرل، آپ کو اس پر ڈٹے رہنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک اچھی عادت ہے کہ آپ ہر صبح ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ آپ کی روٹین ہے، آپ کے لیے یہ ضروری ہے، آپ نے اپنی لائف میں اس کو ایک امپورٹنٹ چیز رکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ بغیر کسی وجہ کے، سستی کی وجہ سے وہ ایکسرسائز بار بار چھوڑیں گے نہیں۔ یہ آپ کا ایک امپورٹنٹ ڈسپلن ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو یہ چیز دیکھ کے بھی آپ کے وائف بہت امپریس ہوتی ہیں اور اٹریکٹ ہوتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ اپنی جو بھی چیزیں اس کی لائف کے لیے امپورٹنٹ ہیں وہ ان پہ ڈٹا رہتا ہے، اور اتنی جلدی اتنی آسانی سے سستی نہیں دکھاتا اور ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس سے وہ خود بھی سیف محسوس کرتی ہیں کہ وہ ایک ایسے بندے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں جو کہ وقت پڑنے پر ان کا بھی خیال رکھے گا اور ان کو بھی سیف رکھے گا، اور سستی یا کمزوری یا بزدلی نہیں دکھائے گا۔ جتنے آپ ڈسپلنڈ ہوں گے، جتنا آپ محنت کریں گے، اتنی ہی آپ کی لائف، آپ کی زندگی اچھی ہوگی، ازدواجی لحاظ سے بھی اور مالی طور پر بھی۔ اور بہت سارا ڈسپلن تو ہمارا ریلیجن بھی ہمیں سکھاتا ہے، جیسے 5 وقت پر نماز پڑھنا اور اس طرح کے سارے ریگولر ڈسپلن کام، روزے رکھنا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارا کیریکٹر بناتی ہیں، ہمارے اندر وہ کوالٹیز لے کے آتی ہیں جس کی بنا پر ہم ڈسپلنڈ ہوتے ہیں۔ تو ان کو بھی اگنور نہ کریں۔ آپ ڈیلی، آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے ڈسپلن کو امپروو کریں نماز پڑھنے کے ذریعے سے، کیونکہ 5 دفعہ اگر آپ کو ایک چیز کرنی ہے دن میں اور روز کرنی ہے، تو اس کے لیے نو ڈاؤٹ آپ کو ڈسپلن چاہیے۔ تو اگر آپ کو اپنی زندگی میں ڈسپلن سے کوئی کی مشکل ہے، آپ اپنے زندگی میں بہت دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ڈسپلن نہیں ہوں، میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہوں، سست ہوں، تو آپ سب سے پہلے نماز سے ہی سٹارٹ کریں، کیونکہ وہ ویسے بھی ضروری ہے، اور وہ آپ کے اندر وہ ڈسپلن ڈیولپ کرے گی، جس کی وجہ سے آپ اور بھی اچھے ڈسپلن سٹارٹ کر سکیں گے۔ آف کورس آپ نے نماز اس نیت سے نہیں پڑھنی کہ آپ اپنا ڈسپلن ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ کی نماز کی نیت تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے، بہت اچھی عادت ہے، جو آپ کے اندر وہ کوالٹی ڈیولپ کرتی ہے جس میں ڈسپلن پیدا ہو۔ اگلی کوالٹی ہے آپ کی مسٹری۔ آپ کچھ چیزیں ایسی کرتے ہیں جو کہ آپ کی وائف کو جنرلی اس کی انفارمیشن نہیں ہے۔ اگین میں اچھی چیزوں کی بات کر رہا ہوں، جیسا کہ آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی اور بتایا بھی نہیں گھر آ کر، ٹھیک ہے، کسی کمزور کی، غریب کی، کسی کی ہیلپ کر دی اور آپ نے بتایا نہیں، اور آپ نے دکھایا نہیں کہ دیکھو آج میں نے یہ مدد کی ہے اور یہ اچھے کام کیا۔ ان جنرل آپ جو اپنے اچھے کام کرتے ہیں ان کو بتایا اور دکھایا نہ کریں، کیونکہ ایک تو اس سے ان کی ویلیو بھی چلی جاتی ہے، اور جو سننے والا ہوتا ہے وہ بھی آپ کی اس بات کو سن کر اتنا اچھا محسوس نہیں کرتا کہ آپ کیوں اپنا نیک کام جتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کی وائف کو کسی دوسرے طریقے سے کہیں اور سے پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ آپ سے آ کے پوچھتی ہیں کہ آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے یہ اس بندے کی مدد کی تھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہاں ایکچولی اس کو اس وقت ضرورت تھی۔ تو یہ بھی چیز آپ کی وائف کو بڑی اچھی لگے گی کہ آپ دکھاتے نہیں ہیں اپنے اچھے کام، اور آپ جنرلی اپنی زندگی میں بہت سے نیک کام، اچھے کام ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ کوئی بڑے اور امپورٹنٹ ڈیسیجنز یا کوئی امپورٹنٹ ایسی ہیلپ آپ کسی کی کریں جس میں آپ کے خیال میں آپ کے وائف کو پتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ ناراض ہوں گی، برا محسوس کریں گی، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ اس میں اگر آپ کو مشورہ کرنے کی ضرورت ہے یا ویسے ہی بتانے کی ضرورت ہے ایڈوانس میں، تو میک شور کہ وہ آپ بتا بھی دیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی وائف آپ کے گھر میں ہے، آپ کی پارٹنر ہے، ان کی ایک ویلیو ہے، ان کی ایک پوزیشن ہے گھر میں، تو اس پوزیشن کا بھی خیال رکھیں، اور ان کو اپنے ڈیسیجنز میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے اعمال میں ان جنرل انکلوڈڈ رکھا کریں، مگر کبھی کبھی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں بھی کر دیا کریں جس کا انہیں نہ پتا اور ان کو سرپرائز ہوں کہ اچھا آپ نے یہ بھی کیا۔ تو یہ بھی ایک چیز اٹریکشن کا باعث بنتی ہے۔ اگلی چیز ہے آپ کا ان اویلیبل ہونا۔ آپ اویلیبل نہیں ہیں اور آپ بزی ہیں اپنے کسی امپورٹنٹ کام میں، جو کہ آپ کی لائف کو، آپ کی فیملی کی لائف کو فیوچر میں امپروو کرے گا۔ جیسے آپ اپنی جاب پہ بہت محنت کر رہے ہیں، یا اپنے بزنس پہ محنت کر رہے ہیں، کسی بھی کوئی بھی اس طرح کی چیز، یا اپنی پرسنالٹی پہ، اپنی کمیونیکیشن پہ، کسی بھی ایریا میں آپ امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اتنے اویلیبل نہیں ہیں، آپ کے دن بزی ہیں،
آپ تھوڑے سے مصروف ہیں اور آپ کے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے اپنی وائف کو دینے کے لیے. یہ بھی ایسی چیز ہے جو آپ کی وائف کو اٹریکٹ کرتی ہے. میں نے پچھلے ویڈیو میں ویسے بھی یہ بتایا تھا کہ آپ کو اپنی وائف کو ایک طرف تو سننے کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے کہ آپ ان کی باتیں سن سکیں، ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں، لیکن آپ کو اتنا زیادہ بھی اویلیبل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہر وقت ان کے سامنے ہوں اور ان کے قریب ہوں اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا اویلیبل نہ ہونا اور آپ کا ان سے تھوڑا سا دور ہونا دنوں میں، دن کے ٹائم میں، یہ بھی ایک چیز اٹریکٹ کرتی ہے. دوسری چیز اس میں ایک اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ فزیکل ٹچ ہر وقت اور بہت زیادہ انیشیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کی وائف آپ سے شکایت بھی کریں کہ آپ قریب نہیں آتے. یہ اتنی بری بات نہیں ہے ایز لانگ ایز جب وہ آپ سے شکایت کریں تو آپ ان کو تسلی دیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. لیکن ان جنرل آپ کو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فزیکل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو نارملی آپ کو بزی ہونا چاہیے دوسرے کاموں میں، اور اس کا اپنا ایک ٹائم ہے، اس کا اپنا ایک وقت ہے. اور جب یہ ہوگا، جب آپ تھوڑا سا کم اویلیبل ہوں گے تو آپ کی وائف کی اٹریکشن اور بڑھے گی، وہ اور زیادہ کوشش کریں گی کہ آپ کی فزیکل اٹینشن بھی حاصل کر سکیں، اور آئی تھنک یہی آپ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. اس میں دن کے دوران جب آپ کام کر رہے ہیں اس کے دوران میسیجز کرنا، لمبے لمبے میسیجز کرنا، کال کرنا، باتیں کرنا، یہ سب بھی شامل ہے. تو یہ آپ نے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے جب آپ مصروف ہیں اپنے کام میں تو آپ نے مصروف رہنا ہے، اور جب آپ کی وائف اگر شکایت کرتی ہیں تو پھر آپ ان کو تسلی دیں گے. ادروائز آپ بہت زیادہ فزیکل ٹچ انیشیٹ نہیں کریں گے. عام طور پر فزیکل ٹچ زیادہ تر آپ کی وائف کا آئیڈیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جج بھی کرتے رہیں کہ فار ایگزامپل جب آپ ٹچ کرتے ہیں تو ان کا ریئیکشن کیا ہے. کیا وہ بھی رسپانس میں آپ کو ایکولی اسی طرح فزیکلی رسپونڈ کرتی ہیں، یا وہ تھوڑا دور دور رہتی ہیں یا کم ٹچ کرتی ہیں. اگر آپ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہ ذرا دور دور رہ رہی ہیں اور فزیکل ٹچ اتنا پسند نہیں کر رہی، تو آپ امیجیٹلی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے اور اپنے ٹچز کو کم کر دیں گے. لیکن اگر جب وہ آپ کو فزیکلی قریب آتی ہیں تو آپ بھی اپنی طرف سے اس کو انکریز کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ان کے جو منسٹرل سائیکل ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے پیریڈ کے کس ٹائم کے دوران ہے. اس میں ان کی ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ایموشنز ہوتے ہیں. آپ نے پرسنلی کسی چیز کو نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم اس طرح کے رسپانسز کو بہت پرسنلی لیتے ہیں. ایوری ڈے از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، جہاں تک آپ کی بیوی، آپ کی وائف کا تعلق ہے، اپنے مینسٹرل سائیکلز کی وجہ سے، دوسرے ریزنس کی وجہ سے ان کے اندر ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ طریقے سے فیل کر رہی ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی ان کا دل کرتا ہے کہ کسی قسم کا فزیکل ٹچ نہ ہو. تو آپ اس کو رسپیکٹ کریں، اور جب آپ یہ نوٹس کریں تو آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اپنا ایٹیٹیوڈ بالکل ٹھیک رکھیں، نارمل بات چیت رکھیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر جب وہ خود ہی آئیں گی آپ کے پاس، آپ کو ٹچ کریں گی، اور تھوڑا سا آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں اب فزیکل ٹچ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے ان کو، تو آپ واپس اس کو انکریز کر دیں گے. اور یہ ہر مہینے ہوگا، اور اس میں یہ ڈیلی بیسس پہ اپ اینڈ ڈاؤن اس میں ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ ایک طرح سے مانیٹر کرتے رہیں کہ ان کا کیا ریئیکشن ہے. جب آپ کو لگے کہ وہ زیادہ قریب آنا چاہتی ہیں تو آپ قریب ہو جائیں، اور جب آپ کو لگے کہ وہ ابھی قریب نہیں رہنا چاہتی تو آپ فوراً پیچھے بھی ہٹ جائیں اور انتظار کریں دوسرے سگنلس کا جو وہ آپ کو دیتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ پوائنٹ آف کورس آپ کی فزیک ہے، آپ کی لکس ہے، آپ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں، فٹ ہیں، اسٹرانگ ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور آپ کی اسکن اور آپ کی باڈی سے لگتا ہے کہ آپ ہیلدی ہیں. یہ چیزیں دیکھیں، میں نے اس لیے یہ شروع میں یہ باتیں نہیں کی کہ یہ امپورٹنٹ ہے، مگر اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اسپیشلی اگر آپ کی وائف جب آپ سے شادی ہوئی تھی تو اس وقت آپ سے اٹریکٹڈ تھی، اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے اس بات کا خیال رکھ لیا تھا کہ آپ دونوں میں اٹریکشن ہو. تو اس کا آپ کو عام طور پر اتنا پرابلم نہیں ہوتا. لیکن چونکہ شادی کے بعد اکثر مرد حضرات، خواتین بھی اپنی ہیلتھ کی، اپنی فزیک کی کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کی اٹریکشن جو ہے وہاں سے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے. آپ کو اس چیز پر بھی اپنے آپ کو جنرلی فٹ رکھنا ہے. دیکھیں، ایکسرسائز کو آپ اپنی زندگی کا ایک پرماننٹ پارٹ بنا لیں، وہ تو آپ کو کرنی ہے ہی. ٹھیک ہے، ہیلتھ کے لیے بھی بڑی ضروری ہے، اور اس طرح ریلیشن شپ کے لیے بھی ضروری ہے. تو وہ تو آپ کی اگر زندگی میں ابھی نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ امیجیٹلی اپنی زندگی میں ڈیلی پلان میں یا ویک میں کم از کم 2-3 دفعہ آپ نے اچھی ایکسرسائز کرنی ہے. تو اس کا آپ اپنا پلان بنا لیں. کھانا اچھا کھائیں، کھانے سے بہت فرق پڑتا ہے.
جب ہماری عمر کم ہوتی ہے، جب ہم بچے ہوتے ہیں یا گرو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم جو بھی کھا لیں، جتنا بھی کھا لیں، ہماری باڈی کو نہیں لگتا۔ لیکن ایک ٹائم آتا ہے، ایک ایج آتی ہے کہ وہ باڈی پر دکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اس بات کو سمجھنے میں ہمیں کافی ٹائم لگتا ہے کہ اب ہم زیادہ نہیں کھا سکتے، اور زیادہ آئلی فیٹی چیزیں، انہیلدی چیزیں زیادہ نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو کھانے کا بہت خیال رکھیں۔ فائنلی جو چیز اٹریکشن پہ کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کی اوور آل مردانگی یا میسکلینٹی ہے، جس میں یہ ساری چیزیں جو میں نے پہلے ذکر کی، یہ ساری اس میں آتی ہیں۔ لیکن اوور آل آپ کا جو بیہیویئر ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، ڈیمینر ہے، وہ ایک اسٹرانگ کانفیڈنٹ مرد کا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو ہر وقت ہی ایسا دکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مذاق نہیں کرتے، کھیلتے نہیں ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، اپنے وائف کے ساتھ کھیلیں، مذاق کریں، لیکن اوور آل آپ ایک کانفیڈنٹ اور اسٹرانگ آدمی ہیں۔ اور جیسے کوئی پرابلم سامنے آتی ہے، یا جیسے بھی کوئی آپ کی روٹین میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو آپ کو کرنی ہے، جیسے نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آپ فوراً اٹھ کے جائیں گے اور نماز پڑھنے جائیں گے۔ یا آپ کا کوئی پرابلم ہو گیا، تو جتنے جلدی آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں آپ اس کو کریں گے۔ گھر میں کوئی چیز فکس کرنے والی ہے، کوئی ریلیشن شپ میں، فیملی میں کوئی اور پرابلم ہے، آپ کو اس کو فکس کرنا ہے، تو آپ فوراً جا کر اس کو فکس کریں گے۔ تو آپ گھر میں ویسے لائٹ اور یعنی ایک اچھا فن، مزے کا، مستی کا ماحول رکھیں گے، لیکن جیسے ہی کوئی چیز سیریس ہوتی ہے تو فوراً آپ ایک سیریس موڈ میں آ کر اس پرابلم کو سالو بھی کریں گے۔ یہ آپ کا ایک میسکولن، ایک مردانگی والا ایک رویہ ہر وقت رہنا چاہیے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی اٹریکشن کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈپریس زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے، پریشان زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ ہوتے بھی ہیں ڈپریس اور پریشان، تو آپ کو ان جنرل اس کو چھپانا ہوگا۔ آپ کو گھر میں، فیملی میں، اسپیشلی اپنے وائف کے سامنے ایک پازیٹیو اور اسٹرانگ ایٹیٹیوڈ جنرلی رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی دکھ اور تکلیف بہت زیادہ شیئر کرنا ہے، میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی وائف سے نہ کریں، بلکہ اپنے قریبی دوستوں اور دوسرے رشتہ داروں سے شیئر کر لیں، جن پر آپ کو مکمل ٹرسٹ ہے۔ لیکن یہ کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ ایک پازیٹیو، ہیپی اور لائٹ ایٹیٹیوڈ رکھیں، اور ایسے بندے کا ایٹیٹیوڈ جو کہ اپنی لائف میں آنے والی ساری پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے تیار ہے، جس میں آف کورس ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مگر آپ کو خود بھی ایک کانفیڈنٹ اپروچ رکھنی ہوتی ہے۔ امید ہے یہ پوائنٹس آپ کو سارے سمجھ میں آئے ہوں گے، اور آپ ان پر امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ تو مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے ان پوائنٹس کے بارے میں، اور آپ کی اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ میں نے ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس پر ای میل کر کے اپنا کوشچن بھیجیں۔ میں جواب میں یا تو ویڈیو بناؤں گا، یا ہم لوگ ایک کال بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا پوائنٹ، آپ کا جو بھی پرابلم ہے، اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ تو مجھے بھیجیے گا، پھر اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ سے بات ہوتی ہے۔ سو آئی وش یو اے ڈریم ہوم، اینڈ السلام علیکم۔